بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر ہم مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی پہچان جانیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مرکب اضافی و توصیفی کی پہچان۔ تو مصنف نے یہاں 4 وجہ سے فرق بیان کیا ہے مرکب اضافی میں اور مرکب توصیفی میں۔ اصل میں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں لفظوں کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ جس طرح مرکب اضافی میں مضاف کے نیچے زیر ہوتی ہے، کسرہ ہوتا ہے، اسی طرح مرکب توصیفی میں بھی موصوف کے نیچے زیر ہوتی ہے، کسرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح لفظوں میں بعض دفعہ اختلاط اور اشتباہ واقع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ مرکب اضافی اور توصیفی کی پہچان کروا دی جائے، تاکہ مرکب اضافی اور توصیفی کو پہچاننے کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہ لگے۔ تو مصنف نے مرکب اضافی اور توصیفی کی 4 طرح سے پہچان کروائی ہے۔ پہلا یہ کہ مرکب اضافی کے دونوں جزوں کے اردو ترجمہ میں کا، کی، کے، را، ری، رے میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور نکلتا ہے، اور مرکب توصیفی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مثلا ہم اس کی ایک مثال لیتے ہیں، جس طرح کہ مثلا کتاب من، کتاب من، اس کا معنی ہے میری کتاب، میری کتاب، میری یہ مضاف الیہ ہے اور کتاب یہ مضاف ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں ری لفظ یہ نکلا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں مثلا بابائے تو، اس کا معنی ہوگا تیرے ابو، تو یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں رے لفظ نکلا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ کتاب قلم من، یعنی کہ میرا قلم، تو یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں را نکلا ہے۔ تو یہ را، ری، رے نکلے یا کا، کی، کے نکلے۔ مثلا مثال کے طور پر سندلیے استاد، سندلیے استاذ، تو سندلیے استاذ، یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کا نکلتا ہے، اس کا بلکہ کی نکلتا ہے، اس کا معنی استاد کی کرسی، تو یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں لفظ کی کا ہے۔ تو یہ ایک پہچان ہے کہ مرکب اضافی کی دونوں جزوں میں، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں اردو ترجمہ کے اندر کا، کی، کے، ان میں سے یا را، ری، رے میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور نکلتا ہے، جبکہ مرکب توصیفی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس کی مثال سمجھ لیں، سندلیے سیاہ، سندلیے سیاہ، اس کا معنی ہے کالی کرسی۔ اب یہاں جو یہ مرکب توصیفی ہے، یہاں اس کی جزوں کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں سیاہ کرسی، نہ کا ہے، نہ کی ہے، نہ کے ہے، اور نہ ہی را، ری، رے میں سے کوئی لفظ ہے۔ تو یہ ایک پہچان آ گئی کہ مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں مضاف، مضاف الیہ کے درمیان، 2 جزوں کے درمیان کا، کی، کے، را، ری، رے میں سے کوئی لفظ نکلتا ہے، جبکہ مرکب توصیفی کی جزوں میں ان میں سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ دوسری بتا رہے ہیں علامت اس کی کہ مرکب توصیفی کا دوسرا جز لازمی طور پر اس میں صفت ہوتا ہے، اور مرکب اضافی میں یہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سندلیے سیاہ، یہ مرکب اضافی ہے، اور اس کے اندر جو دوسرا جز ہے یعنی کہ سیاہ، یہ اس میں صفت ہے۔ سیاہ ہونا یہ ایک حالت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ اس میں صفت ہے، جبکہ مرکب اضافی کے اندر سندلیے استاد کے اندر دوسری جز ہے استاد، یہ استاد یہ اس میں صفت نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں ذات ہے، یعنی کہ ایک شخص کا یہ نام ہے، اس کے عہدے اور منصب کا یہ نام ہے استاد، تو یہ صفت نہیں ہے۔ تو دوسری یہ پہچان ہو گئی کہ مرکب توصیفی میں دوسرا جز لازمی طور پر اس میں صفت ہوتا ہے، مرکب اضافی میں یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ مرکب ناقص کے پہلے جز کے شروع میں، مرکب ناقص، یہ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، ان کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔
تو مرکب ناقص کے پہلے جز کے شروع میں کس کا، کس کی یا کس کے لگا کر سوال کریں، اسی جز کے بارے میں آپ سوال کریں، تو اگر اس کے جواب کے اندر جزو دوم بولنے سے جواب درست ہو سکتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور اگر اس طرح جواب ٹھیک نہ بن سکے تو سمجھ لو کہ یہ مرکب اضافی نہیں بلکہ یہ مرکب توصیفی ہے یا کوئی اور مرکب ہے۔ مثلا آپ دیکھیں یہ سندلیے سیاہ یہ بھی مرکب ناقص ہے، اور سندلیے استاد یا کتاب من یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ اب ہم پہلی جز مثلا کتاب کے ساتھ، یہ پہلی جز ہے، اس کے ساتھ ہم کس کا یا کس کی یا کس کی، ان میں سے جو مناسب لفظ بنے وہ لگا کر سوال کرتے ہیں اسی کتاب کے بارے میں۔ مثلا یہاں سوال بنے گا کس کی کتاب، تو اب جواب کے اندر آئے گا میری کتاب، تو چونکہ دوسری جز جواب کے اندر درست بیٹھ رہی ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح یہاں سندلیے استاد میں کس کی کرسی، تو جواب آئے گا استاد کی کرسی، تو دوسری جز چونکہ جواب کے اندر درست آ رہی ہے اس لیے اس کو بھی ہم مرکب اضافی کہیں گے۔ لیکن سندلیے سیاہ کس کی کرسی، اب جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاہ کی کرسی، اس لیے یہ مرکب اضافی نہیں ہے بلکہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ تین علامت ہوگی۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر مرکب ناقص کے پہلے جز کے شروع میں کیسا، کیسی یا کیسے لگا کر اسی جز کے بارے میں سوال کریں تو اگر اس کے جواب میں جزو دوم بولنے سے جواب درست ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور اگر یہ جواب درست نہ پڑے تو سمجھ لو کہ مرکب توصیفی نہیں بلکہ یہ مرکب اضافی ہے، یا مرکب اضافی کے علاوہ کوئی اور جس طرح کے مرکب اشاری ہے یہ ہے۔ مثلا آپ اس کو دیکھیں سندلیے سیاہ، ہم اس کے ساتھ کیسا، کیسی یا کیسے میں سے ایک مناسب جو لفظ بنتا ہے وہ لگا کر ہم سوال کرتے، سوال بنے گا کیسی کرسی، تو جواب آئے گا سیاہ کرسی، تو یہ جواب میں جو ثانی درست آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ کیسی کرسی، استاد کی کرسی، یہ جواب درست نہیں ہے اس لیے یہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔ کیسی کتاب، میری کتاب، یہ بھی جواب درست نہیں ہے اس لیے اس کو بھی ہم مرکب توصیفی نہیں کہیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مرکب اضافی اور توصیفی کی پہچان کے 4 طریقے سمجھے ہیں کہ ہم کس طرح مرکب اضافی اور توصیفی کو آپس میں جدا جدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا پہلا قاعدہ یہ تھا کہ دونوں جزوں میں کا، کی، کے، را، ری، رے میں سے کوئی لفظ اگر نکل آئے مرکب ناقص کی تو ایسا یعنی اردو ترجمہ کے اندر تو یہ مرکب اضافی ہوگا، اور اگر نہ نکلے تو یہ مرکب توصیفی ہے یا کوئی اور مرکب ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ مرکب توصیفی کا دوسرا جز لازمی طور پر اس میں صفت ہوتا ہے، اور مرکب اضافی میں یہ ضروری نہیں، ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ مرکب ناقص کی پہلی جز کے ساتھ آپ کس کا، کس کی یا کس کے لگا کر اسی جز کے بارے میں سوال کریں تو اگر جواب میں جو ثانی بولنا درست ہو تو یہ مرکب ناقص مرکب اضافی ہوگا، وگرنہ وہ مرکب اضافی نہیں ہوگا، وہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ جیسا کہ مرکب اشاری وہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ مرکب ناقص کی پہلی جز کے شروع میں اگر کیسا، کیسی یا کیسے لگا کر پہلی جز کے بارے میں ہم سوال کریں تو جواب میں اگر جو ثانی بولنا درست ہو تو یہ مرکب توصیفی ہوگا، وگرنہ وہ مرکب توصیفی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مرکب اضافی ہو یا وہ کوئی اور مرکب ہو۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔